السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عمرہ پارٹ 3 غزوہ خندق سے جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ تھی، کیونکہ یہاں پہ 7 مسجدیں بنائی گئی تھیں، جہاں جہاں خیمے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہاں پہ مسجدیں بنا دی گئی تھی۔ غزوہ خندق حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو اکٹھے کیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، کیونکہ چاروں طرف سے انہوں نے پلان بنا لیا تھا کہ ہم لوگ مدینہ منورہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے۔ تو جس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم لوگ ان میں طاقت میں بھی کم ہیں اور تعداد میں بھی کم ہیں، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ ایک خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن کو جو ہے پہنچنے میں آسانی نہ ہو۔ تو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اتفاق کیا اور وہ خندق کھودنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ کوئی کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ پتھر جو ہے اس کو کاٹنا، پھر اس دور میں کہ کوئی سہولت بھی نہیں، کوئی مشینری بھی نہیں، ہاتھوں کے ساتھ، یہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ سلیمان فارسی تو یہ مساجد جو ہیں، اس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی ہے۔ یہ ساری مسجدوں کو ایک جگہ انہوں نے احاطے میں جو ہے وہ رہنے دی ہے، اور یہاں پہ ایک مسجد بنا دی ہے، جامعہ مسجد خندق بڑی، اس کے احاطے میں یہ جو ساری مسجدیں ہیں یہ سیو کر دی گئی ہیں۔ تو یہ جو اوپر آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ جامعہ مسجد فتح ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مسجد تھی، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، جس کو مسجد فتح کا نام دیا گیا ہے۔ اسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد جو ہے وہ شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے تھے۔ ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ یہاں سٹیئرز بنا دی گئی ہیں، اور جو مزدور ہیں ان کے لیے ویل چیئرز کا جو ہے وہ راستہ بھی بنا دیا گیا ہے، تاکہ ہم لوگ آسانی سے ساری زیارت کر سکیں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت سے، کتنا کٹھن راستہ اس کو عبور بھی کرتے تھے، اور خندق بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خندق کی تو اب کوئی نشانی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے باقی نہیں رہی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا مین سڑک بنا دی گئی ہے جہاں پہ خندق تھی۔ تو جو دوسری سائیڈ والا پہاڑ تھا وہ تقریباً سارا، یہ جو آپ کو رہائشیں نظر آ رہی ہیں، فلیٹس نظر آ رہی ہیں، یہ وہ دوسرا پہاڑ تھا، وہ تقریباً سارا انہوں نے کاٹ کے ادھر رہائشیں بنا دی ہیں۔ یہ پہاڑ جو ہے یہ ابھی اصلی حالت میں ہی اپنی، لیکن آپ دیکھیں کہ پتھریلا ہے، بہت سخت ہے پہاڑ ہے۔ یہ اللہ کی مدد شامل تھی، تو پھر ہی یہ مسلمانوں نے جو یہ مارکہ بھی جیتا ہے، اور وہ خندق بھی بن گئی، کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ اللہ کی طرف سے طوفان آیا، تیز ہوائیں چلی، آندھی چلی، تو ان کے خیمے اڑ گئے، ان کا سامان جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلوائی۔ تو یہ جو احاطہ آ گیا ہے، یہاں پہ خیمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مسجد فتح ہے۔ یہاں پہ جو ہے لوگ آ کے نوافل وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے مجھے پتہ نہیں کیوں میرے دل کو جو ہے وہ بھائی نہیں ہے، کہ یہاں پہ جو مسجد تھی اندر، وہاں پہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہی جو ہے وہ نوافل ادا کر رہے تھے، لیکن اللہ سے معافی مانگتے ہوئے میں نے بھی وہاں پہ نوافل ادا کیے، کیونکہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن میں وہاں سے
پوچھنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے بھی وہاں پہ نوافل ادا کیے. میرے رائٹ لیفٹ جو تھی وہ عورتیں تھیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو یہ جو ہے یہ مسجد فتح، یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے جامعہ مسجد خندق ہے. بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے. یہ احاطہ ہے مسجد فتح کے باہر والا. یہ جائے نماز وغیرہ بچھائے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت زیارت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. یہ سامنے مسجد فتح کی غزوہ خندق کی جو ہسٹری ہے وہ ساری لکھی ہوئی ہے. ہسٹری ہے ساری غزوہ خندق کی، مسجد فتح کی. یہ پیچھے پہاڑ ہے جس کو کاٹ کر جو ہے وہ خندق بنائی گئی تھی. یہ مسجد فتح کا اندرونی حصہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہی نوافل ادا کر رہے تھے یہاں پر. یہ مسجد فتح ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ اصلی حالت میں ہی ہے. یہ مسجد خندق، اس کو سبا مساجد بھی کہا جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت انہوں نے مسجد یہ والی بنائی ہے. یہ اس کا انٹرس کا دروازہ ہے. یہ ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ کم از کم 1 لاکھ جو نمازی ہے اس کے حال میں، صحن میں اور احاطے میں جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. تو رش اس لیے نہیں ہے کہ میں آخری دنوں میں گیا ہوں، کیونکہ عمرہ بند ہو چکا ہوا تھا. حج کی فلائٹیں انہوں نے تھی. 28 اپریل کو میں گیا تھا اور 10 مئی کی میری واپسی تھی. یہ صحن ہے جامعہ مسجد خندق کا. بہت ہی پیارا منظر ہے. بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے یہ مسجد. پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پہ خندق جو ہے بنائی گئی تھی دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے. یہ میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھاؤں گا پہاڑ. اس پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ یہ 2 کمرے ہیں. تو مقامی لوگوں نے وہاں پہ جو بتایا کہ یہ اصلی حالت میں ہی ہے. یہ مسجد کے حال میں ہم داخل ہو گئے ہیں. بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ. میرون کلر کا قالین ہے بچھا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت قالین ہے. یہ سافٹ ہے کافی. مسجد کا حال کافی خوبصورت ہے اور بہت بڑا حال ہے ماشاءاللہ. سونے کا پانی جو ہے اس کے پلرز کے اوپر سارا پھرا ہوا ہے. قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی سونے کا پانی لکھا ہوا ہے. فانوس بہت پیارے مسجد کے اندر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی دلکش منظر ہے یہ والا بھی. مسجد ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. یہاں سے ہم لوگ پھر پلان بنا کے مسجد قباء چلتے ہیں. مغرب کی نماز میں نے کہا وہاں پڑھیں گے جا کے. یہاں پر جو ہے مسجد قباء میں کی نماز ادا کی. اس کے بعد خطبہ بہت ہی پیاری آواز میں خطبہ دیا گیا جو عشاء کی اذان تک چلا خطبہ ماشاءاللہ. شرع الله لنا في هذا الدين دين الإسلام ما يحقق لنا النجاة في الآخرة والسعادة في الدنيا. فعقائد هذا الدين أصح العقائد وأوفقها للفطرة، لا تعقيد فيها ولا إبهام.
وعباداته أيسر العبادات وأعظمها أجرا مغرب اور عشاء ہم نے جامعہ مسجد قباء میں ہی پڑھی. ومعاملاته تكفل الحقوق مسجد تبنى قباء على کے بارے میں الصدق تو آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ یہاں پہ جو مبنية على المحبة والإخاء والصدق والولاء والأخلاق في اسی ديننا نسبت سے یہاں پہ غاية نوافل وغیرہ بھی مقصودة ادا کیے ہیں اپنے گناہوں کی ومكارمها معافی ملنے کے لیے. ومعاليها محبوبة مطلوبة اللہ سے کہا ہے کہ اپنے گھر کی جو زیارت ہے وہ بار بار نصیب فرما، اپنی مرئية في فیملی کے جميع ساتھ نصیب فرما، التعاملات اور ہر ودقائق مسلمان کو نصیب التصرفات فرما. فلله آمین. الحمد على هذه النعمة نعمة هذا یہ بھی الدين بہت پیاری بنائی گئی، اس کی والهداية کلیم بہت پیاری ہے. عشاء کی نماز کے بعد یہ میرے دوستوں نے پک کیا اور ہم لوگ یہ ایک آئس کریم والی شاپ پہ آ گئے. ان کی آئس کریم بہت ہی مزیدار ہے. یہ فریش فروٹس کے ساتھ جو ہے وہ آئس کریم لیتے ہیں. پیچھے سارے فریش فروٹس ہوتے ہیں اور اوپر آئس کریم ہوتی ہے جو بہت ٹیسٹی اور یمی ہے. تو میں یہ ساری چیزیں شاید اکیلا اگر ہوتا تو نہ دیکھ سکتا. تو وہ وہاں میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو انہوں نے کافی جو ہے وہ میرے ساتھ محبت کی ہے اور مجھے جو ہے مدینہ کی جتنی بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں، زیارتیں ہیں، وہ کروائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا اجر دے. یہ شاپ بھی بہت کمال کی بنی ہوئی ہے. بہت ہی کمال کی شاپ اور بہت ہی ٹیسٹی. یہ ان کی سرونگ تھی آئس کریم کی. نیچے سارا فروٹ ہے. اس کے بعد ہم لوگ نکلے ہیں تو یہ جو آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہیں پہاڑ کے اوپر، یہ غزوہ احد ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ میرے سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. تو یہ مدینہ میں واحد پہاڑ ہے جہاں پہ رات کے ٹائم بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور یہ جو منظر ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے. تو جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں احد سے اور احد بھی میرے سے پیار کرتا ہے، تو وہ منظر کیسے نہیں خوبصورت ہو سکتا. تو اس نسبت سے بھی اس پہاڑی کے ساتھ، اس پہاڑ کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے اور پیار آتا بھی ہے اور یہ واقعی ہی بہت خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ پہاڑی اور یہ زیارتیں اور اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. آمین. یہ رہائشی ایریا تھا جہاں پہ میں رہ رہا تھا. یہ مسجد قبلہ تین کے ساتھ ہے، اس کو دیوار قبلہ تین کہتے ہیں. یہاں پہ زیادہ تر جو ہیں عربک خود رہتے ہیں اور بہت کم جو انہوں نے اپنے پورشن ہیں وہ فیملیز کو دیے ہوئے ہیں جن کی فیملیز ہیں وہاں پہ. تو بڑا ہی پرسکون ماحول ہے یہاں پہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے. پارٹ 4 انشاءاللہ تعالی کل اسی ٹائم پر اپلوڈ ہو جائے گا. تو ساتھ رہنے کا شکریہ. دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا.